حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب روزے دار اپنی قبروں سے نکلیں گے تو یہ لوگ اپنی روزوں کی خوشبو کی وجہ سے پہچانے جائیں گے۔ ان کے منہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہوں گے۔ ان کے ایسے برتن اور دسترخوان ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے کہ ان پر مہر لگی ہوئی ہوگی اور ان میں کھانے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ کھاؤ کیونکہ تم دنیا میں روزہ رکھنے کی وجہ سے نہیں کھایا کرتے تھے، اور پیو کیونکہ تم دنیا میں روزہ رکھنے کی وجہ سے نہیں پیتے تھے۔ اور پھر روزے داروں کے بارے میں کہا جائے گا کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو تاکہ آرام کر لیں، کیونکہ یہ دنیا میں تھکے ہوئے ہوتے تھے جب دوسرے لوگ آرام کر رہے ہوتے تھے۔ چنانچہ روزے دار کھائیں گے پئیں گے اور دوسرے لوگ شدید بھوک اور پیاس کی حالت میں تھکے ماندے پریشان حال حساب و کتاب میں ہی اٹکے اور پھنسے ہوئے ہوں گے۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ روزے دار کا ہر بال اس کے لیے تسبیح کرتا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو روزے دار کے لیے موتیوں اور جواہر سے جڑا ہوا سونے کا ایسا دسترخوان بچھایا جائے گا جن کی لمبائی دنیا کے برابر ہوگی۔ اس دسترخوان پر قسم قسم کے اور رنگ برنگ کے جنتی کھانے، مشروب اور پھل فروٹ ہوں گے۔ روزے دار اس سے کھائیں گے پئیں گے اور عیش و عشرت میں ہوں گے، جبکہ دوسرے لوگ ابھی سخت حساب و کتاب میں ہوں گے۔ میری عزیز ماں و بہنوں، یہ ہے وہ خوشی جو روزے دار کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی ملاقات کے وقت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ روزے دار کتنا خوش نصیب بندہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرور کائنات، فخر موجودات، مدینہ کے تاجدار، آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزے کی حالت میں مر جائے اس کو قیامت تک روزہ رکھنے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام یہ تمنا کیا کرتے تھے اور اس بات کو پسند کرتے تھے کہ موت کوئی نیک کام کرتے ہوئے، مثلا حج یا عمرہ یا جہاد کرتے ہوئے آئے۔ تو میری بہنوں، روزہ بہت ہی اہم چیز ہے اور روزے دار کا بہت بڑا مقام ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے کہ شیطان بھی اس سے ڈرتا اور پریشان ہوتا ہے۔ شیطان کی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ روزے دار کا سامنا کرے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے مسجد کے دروازے پر شیطان کو بہت ہی حیران اور پریشان کھڑے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم اتنا پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ شیطان نے جواب دیا کہ آپ اندر دیکھیے۔ انہوں نے مسجد میں اندر جھانک کر دیکھا تو ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور ایک آدمی مسجد کے دروازے پر سو رہا تھا۔ شیطان نے کہا کہ وہ شخص جو اندر نماز پڑھ رہا ہے، میں اس کے دل میں وسوسہ ڈالنے کے لیے اندر جانا چاہتا ہوں، لیکن یہ شخص جو دروازے کے پاس سو رہا ہے یہ روزے دار ہے۔ یہ جب سانس باہر نکالتا ہے تو اس کی وہ سانس مجھے شعلہ بن کر اندر جانے سے روک دیتی ہے۔ بہنوں، شیطان کے وار سے بچنے کے لیے روزہ زبردست ڈھال ہے۔ روزے دار اگرچہ سو رہا ہے مگر اس کی سانس شیطان کے لیے تلوار کی طرح ہے۔ معلوم ہوا کہ روزے دار سے شیطان بہت گھبراتا اور پریشان ہوتا ہے۔ تو روزہ دنیا میں شیطان سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے اور آخرت میں جہنم سے بچنے کے لیے بھی ڈھال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ روزہ ایسی ڈھال ہے جس کے ذریعے بندہ دوزخ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزے دار کا سونا عبادت ہے، اس کا خاموش رہنا تسبیح ہے اور اس کے عمل کا ثواب بڑھا کر دیا جاتا ہے، اس کی دعا قبول کی جاتی ہے اور اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ غور کیجئے کہ روزے کی کتنی عظیم الشان فضیلت ہے۔